ابو تیرا مقابلہ ابو طالب کرے گا کون؟ 12 امامتیں ہیں تیرے خاندان میں۔ انہی خوبصورت اشعار کے ساتھ آج اس تاریخ ساز جشن سیرت فرزند رسول الثقلین یعنی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام میں، جو کہ امام حسن آرگنائزیشن تابوت کمیٹی کے پیج پر آن لائن پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے اور مومنین اس جشن کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے درمیان عالم اسلام کے بہت بڑے خطیب عالم اسلام، مفسر قرآن، ناشر ولایت امیر المومنین، محقق ادیب حضرت علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عبد قبلہ تشریف فرما ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ قبلہ سے درخواست گزار ہوں کہ آج کے اس تاریخ ساز جشن میں خطاب کے فرائض انجام دیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد، قابل مبارکباد ہیں جہاں جہاں مومنین مومنات اور صاحبان ایمان بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے مقام پر حق مودت ادا کر رہے ہیں۔ حق مودت سے مودت کی جائے، پیغمبر کے اقربا تلاش کیے جائیں کہ وہ قربا کون ہے کہ جن کے متعلق اللہ نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں اے نبی سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم میرے قربہ سے مودت کرو، محبت نہیں کرو، مودت کرو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، عالم اسلام اس بات کو دیکھے، خصوصیت کے قرآن پڑھنے والے، قرآن کا ذکر کرنے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے اس بات پر غور کریں کہ سورہ کی یہ آیت قُلْ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اب یہ لفظ قل، یہ کم از کم اس پر کیوں نہیں امت غور کرتی؟ یہ لفظ قل کیا ہے؟ پیغمبر سے اللہ کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے، کہہ دیجئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس سے کہلوایا جا رہا ہے وہ ہے محبوب خدا، کہ آپ کہہ دیجئے۔ اور کن کی طرف کہلوایا جا رہا ہے، کس سے مخاطب، کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ اب یہ دیکھنا یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے۔ یہ خطاب یقیناً اہل بیت سے نہیں ہو رہا ہے، یہ خطاب قربہ سے نہیں ہو رہا ہے، خطاب اصحاب سے ہو رہا ہے، اصحاب رسول سے ہو رہا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اپنے اصحاب سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتا، اے میرے اصحاب تم سب کے سب میری قربہ سے مودت کرو۔ تو اب یہیں سے اصحاب و اہل بیت کے رتبوں کا موازنہ ہو جاتا ہے۔ اہل بیت پر رسول کی اور اللہ کی مودت واجب ہے اور اصحاب پر اہل بیت کی مودت واجب ہے۔ یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسالت کی اجرت کیا ہے۔ رسالت کی اجرت سمجھنے سے پہلے رسالت سمجھ لیجئے کہ رسالت کا مطلب ہے رسول، رسالت کا مطلب ہے ایمبیسڈر، رسالت کا مطلب ہے سفیر، رسالت کا مطلب ہے پہنچا دینے والا۔ تو اب رسول جو ہے وہ اللہ کا سفیر ہے، رسول جو ہے وہ اللہ کا ایمبیسڈر ہے، رسول جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ تو اب رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ میں نے جو بھی رسالت کا کام انجام دیا ہے۔ میں علماء عالم اسلام کی توجہ چاہتا ہوں اور اگر یہ گفتگو یقیناً ریکارڈ بھی ہو جائے گی اور مختلف چینلز پر بھی چلائی جائے تو
میں علماء عالم اسلام سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسالت، پیغمبر نے رسالت کا پیغام دیا کیا کیا ہے؟ پیغمبر نے توحید کا پیغام دیا، لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر نے رسالت میں رسالت کا پیغام دیا، محمد رسول اللہ۔ پیغمبر نے رسالت میں ولایت کا پیغام دیا، علی ولی۔ پیغمبر نے رسالت میں پھر عملیات کی طرف کہ کہا کہ بھئی نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، جہاد بھی کرو، امر بالمعروف بھی کرو، نہی عن المنکر بھی کرو، اللہ سے ولایت رکھو اور اللہ کے دشمنوں پر تبرہ کرو۔ یہ ولایت و برات۔ بہت زبردست۔ تو دیکھیے قرآن میں آپ کو سورہ ولایت نظر نہیں آئے گا، لیکن سورہ برات ضرور دکھائی دے گا۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو طاغوتی قوتیں ہیں، جو اللہ اور رسول کے خلاف ہیں، ان سے تبرہ، ان سے برات۔ تبرہ کا مطلب ہوتا ہے دور ہٹنا، تبرہ کا مطلب ہوتا ہے اظہار بیزاری کرنا، ان سے دور ہٹنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے کلمہ توحید تبرہ سے شروع ہوتا ہے اور تولہ پہ ختم ہوتا ہے۔ تبرہ ہے لا اور تولہ ہے الا۔ تو لا الہ الا اللہ میں بھی ولایت و برات، بلکہ برات و ولایت موجود ہے۔ تو پیغمبر نے اتنے پیغامات دیے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ تمام چیزیں کرو۔ تو پیغمبر نے یہ سارے پیغامات دیے اور یہ سارے پیغامات پیغمبر کی رسالت کے تحت تھے۔ اب اگر اس آیت کی تفسیر آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھیں کہ پیغمبر، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ اصحاب کرام جمع ہو گئے پیغمبر کے پاس اور سب نے طے کیا کہ رسول اللہ نے بڑی ہمارے لیے محنتیں کی ہیں، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، تو چلو ہم اپنی طرف سے کچھ نذرانہ پیغمبر کی خدمت میں پیش کریں کہ آپ نے ہمارے لیے بڑی صعوبتیں اٹھائی ہیں۔ تو پیغمبر کے پاس آ گئے اور کہا کہ آپ جو چاہیں آپ کے درہم و دینار، جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں نذرانہ اور ہدیہ پیش کریں۔ تو پیغمبر خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر وحی کا انتظار کر رہے تھے، اور وحی کے انتظار کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب پیغام میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، اللہ کی طرف سے دیا، اور جب پیغام اللہ کی طرف سے دیا ہے تو اجرت بھی اللہ ہی مقرر کرے گا۔ تو پیغمبر چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے۔ کن سے کہہ دیجئے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کن سے کہیے، اصحاب سے کہہ دیجئے۔ کافر نہیں آ گئے تھے پیغمبر کے پاس کہ ہم آپ کی رسالت کی اجرت دینا چاہتے ہیں، اصحاب رسول آ گئے تھے، اور اصحاب رسول اس وقت 1,25,000 کی تعداد میں کم و بیش موجود تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان 1,25,000 اصحاب سے کہہ دیجئے کہ میں نے جو نماز تم تک پہنچائی، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ سب تم تک پہنچایا، اس کی اجرت یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے قربہ سے مودت کرو، روزہ رکھنے سے پہلے قربہ سے مودت کرو، زکوٰۃ، جہاد، حج کرنے سے پہلے قربہ سے مودت کرو۔ تو اب کوئی اجرت نہ دے اور عمل کر رہا ہو تو سوچئے اس کا عمل بارگاہ پروردگار میں کیا قابل قبول ہوگا۔ یعنی میں نماز کا حکم تو مانوں لیکن روزے کا انکار کر دوں تو کیا میں مسلمان کہلاؤں گا؟ میں نماز اور روزے کا حکم تو مانوں لیکن حج کے حکم کا انکار کر دوں تو کیا میں مسلمان کہلاؤں گا؟ کیا میں نماز، روزے، حج کا حکم مانوں اور زکوٰۃ کا انکار کر دوں تو کیا میں مسلمان کہلاؤں گا؟ سب کہیں گے نہیں صاحب آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کافر ہو گئے۔ میں کہوں گا کیوں؟ اس لیے کہ میں نماز، روزہ، حج تو مان رہا ہوں، ایک زکوٰۃ نہیں مان رہا، تو کون سی ایسی بات ہو گئی؟ تو کہا جائے گا نہیں بھائی، جو حکم پروردگار اترا ہے سب کے ماننے سے مسلمان کہلاؤ گے، ایک کا بھی انکار کر دیا سارا کا سارا منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو جیسے نماز حکم خدا ہے، روزہ حکم خدا ہے، حج حکم خدا ہے، زکوٰۃ حکم خدا ہے، جہاد حکم خدا ہے، ویسے ہی مودت بھی حکم خدا ہے۔ اب اگر کوئی مودت کا انکار کر دے تو بات فیصلہ آپ کیجئے کہ اس کے تمام اعمال قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اب پیغمبر کس سے کہہ رہے تھے؟ اصحاب سے۔ انہی اصحاب میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، اور حضرت زبیر بھی ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری بھی ہیں، اور جتنے جملہ حضرات ہیں سب کے سب سے کہا جا رہا ہے اے ابو ایوب انصاری،
اے جابر بن عبداللہ انصاری، اے حذیفہ یمانی، اے سلمان محمدی، اے ابو ذر غفاری، سب سے کہا جا رہا ہے، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، تم سب کے سب اہل بیت سے مودت کرو، تب تمہاری نماز قبول ہوگی، تب تمہارا روزہ قبول ہوگا، تب تمہارا جہاد، تب تمہارا زکوٰۃ، تب تمہارا حج قبول ہوگا۔ تو دیکھیے یہ باتیں اصحاب جانتے تھے، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں امت کو، یہ ساری باتیں اصحاب جانتے تھے۔ یہ محبان اصحاب کو کیا ہو گیا کہ وہ اکثر ان چیزوں سے انکار کرتے تھے۔ یہ کیسی صحابہ کی محبت ہے کہ صحابہ کو مانا جائے، صحابہ کی نہ مانا جائے؟ یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ صحابہ کو تو مان رہے ہیں لیکن صحابہ کی نہیں مان رہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابو ہریرہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، مصدق و مستند و موثق روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یعنی جب میں یہ کہہ دوں تو صحیح ترین روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں اور لوگوں نے دیکھا، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ بعد رسول جب ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کسی گھر سے جنازہ اٹھائے اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو ہم رک جاتے تھے، ہم انتظار کرتے تھے۔ جس جنازے میں حسن مجتبیٰ شامل ہو جائے ہم سمجھ جاتے تھے یہ مومن جنازہ ہے، اور پھر اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ لوگوں کو یاد نہیں آتے؟ حضرت ابو ہریرہ کا صرف نام لینا، ان کی سیرت پر ان کے اقوال کو نہیں سننا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب وہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی حجرے میں تشریف فرما تھی ام المؤمنین، اور ایسے میں پھر کہہ رہا ہوں مستند و موثق و مصدق روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور جب یہ تین جملے کہہ دوں تو اس کا مطلب ہے صحیح ترین روایت آپ کے حوالے کی جا رہی ہے۔ وہ ارشاد فرماتی ہے میں اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور رسول اللہ تشریف فرماتے، ایسے میں رسول اللہ نے علی کو بلایا، علی بھی آ گئے، اور تھوڑی دیر بعد میرے بابا جان آ گئے، یعنی حضرت ابو بکر آ گئے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر مجھ سے مخاطب ہو رہے تھے، کوئی بات مجھ سے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن عجیب بات تھی کہ وہ مخاطب تو مجھ سے تھے لیکن دیکھ رہے تھے علی کی طرف۔ تو میں نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا یہ کون سا طرز تخاطب ہے کہ آپ مخاطب مجھ سے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں علی بن ابی طالب کے چہرے کو؟ تو میرے بابا حضرت ابو بکر نے مجھ سے کہا کہ اے عائشہ کیا تو نے یہ حدیث پیغمبر سے نہیں سنی کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ محبان صحابہ کو وہی عمل کرنا چاہیے جو صحابہ کا عمل تھا۔ صحابہ نے ہمیشہ اہل بیت کا احترام کیا، اہل بیت کا تذکرہ کیا، تو آپ بھی وہی کریں جو صحابہ نے کیا، یعنی مودت ہوگی اہل بیت سے۔ صحابہ کا احترام یقیناً فرائض میں شامل ہے، یقیناً مہم ترین بات ہے کہ صحابہ کا احترام کیا جائے۔ اب میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا احترام کیوں کیا جائے؟ کیوں بھائی کیوں صحابہ کا احترام کیوں کیا جائے؟ سب متفق علیہ ہو کے جواب دیں گے صحابہ کا احترام صرف اس لیے ہے کہ وہ سب کے سب رسول سے محبت کرتے تھے۔ صحابہ کا احترام کس لیے فرض ہے؟ کہ سارے صحابہ رسول اللہ سے، محبوب خدا سے محبت کرتے تھے۔ تو یہی میزان ہونا چاہیے کہ جو رسول سے محبت کرے اس کا شدید احترام، اس سے شدید محبت کی جائے۔ بے شک بے شک۔ اب ایک جملہ میری طرف سے بھی سن لیجئے کہ جو رسول سے محبت کرے اس کا اتنا احترام، اور جن سے رسول محبت کرے ان کا کتنا احترام ہونا چاہیے، ان کا کتنا احترام ہونا چاہیے۔ تو پیغمبر نے بتایا کہ میں کن سے محبت رکھتا ہوں۔ کبھی حسن مجتبیٰ کو کاندھے پہ بلند کر کے بتایا کہ میری محبت کا معیار، میری محبت کا ہدف حسن مجتبیٰ ہے۔ کبھی زانوں پہ بٹھا کے حسن کو بتایا کہ یہ میرا نواسہ میری محبتوں کا محور ہے۔ کبھی گود میں اٹھا کے بتایا کہ میرا یہ نواسہ میری محبتوں کا محور ہے۔ تو روایت میں کامل کروں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ ہم اسی جنازے میں شامل ہوتے تھے جس جنازے میں رسول کا نواسہ حسن مجتبیٰ شریک ہوتا ہے۔ بعد پیغمبر یہ بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ایک جنازہ کسی کا برآمد ہوا تو ہم نے دیکھا کہ رسول کا بڑا نواسہ شہزادہ حسن و جمال امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ بھی جنازے میں شامل ہیں۔ کہنے لگے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے چلا اور قریب پہنچ گیا۔ قریب پہنچا
تو وہ جب کسی مقام پہ رکتے تھے تو میں اپنے سر پر جو صافہ میں نے پہنا ہوا تھا، عرب میں جو لوگ صافہ پہنتے ہیں نا ایسے کر کے، وہ کہتے تھے کہ میں اپنے سر کا کپڑا اتار کر، جب جہاں امام حسن رک جاتے تھے میں اپنے سر کا کپڑا اتار کر ان کی نالین صاف کیا کرتا تھا، صاف کرنے لگ جاتا ان کی نالین۔ کچھ لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا کہ تم اتنے بزرگ ہو اور یہ تو بہرحال جوان ہے، تو تم صحابی ہو اور تم اس طرح کر رہے ہو کہ ان کی نالین پاک صاف کر رہے ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جلال کے عالم میں کہا تم نالین کو تو دیکھ رہے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ وہ پاؤں ہیں جو دوش رسول پر آتے ہیں، یہ وہ قدم ہیں جو دوش رسالت پر آتے ہیں۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ موقع جو ملا ہوا ہے ہمیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو پڑھیں اور اہل بیت کے متعلق پڑھیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ بھائی کوئی پارٹی ہے اہل بیت، کسی پارٹی کا نام اہل بیت، میں چاہتا ہوں کہ امت جب جائے تو جنت کی طرف جائے، یہ نہ ہو کہ آپ کسی طرف بھٹک جائیں۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح راستے سے چلتے ہوئے اپنی منزل پر چلے جائیں، اور وہ صحیح راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، اس صحیح راستے کی طرف جو جنت کی طرف جاتا ہے، منزل ہے جنت اور راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے جنت کا، تو جنتوں کی طرف کون سا راستہ لے جائے گا؟ جنتوں کی طرف محبت حسن و حسین کا راستہ لے جائے گا، اور کسی کی محبت کا نہیں۔ کیوں؟ آپ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ رسول کی حدیث ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور جنت میں سب کے سب جوان ہی جائیں گے، کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے جنتی ہیں سب کے سردار حسن و حسین ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی کہے کہ نہیں بوڑھوں کے کوئی اور سردار ہے، نہیں، بوڑھے سب جوان ہو کے جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا جوانان جنت کے سردار حسن و حسین۔ اور پھر اگر خواتین کہیں کہ بھائی ہم بھی تو جائیں گے، تو کہا کہ خواتین کی سردار میری بیٹی فاطمہ زہرا، ان کا نام خاتون جنت، ان کا لقب خاتون جنت، ان کا لقب خاتون جنت۔ اور پھر رسول کا ایک داماد، بڑا چہیتا داماد، خود ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کسی نے پوچھا تو کہا کہ میں نے رسول اللہ کے لیے، وہ کہتی ہے کہ میں نے عورتوں میں سب سے زیادہ جو دیکھا کہ رسول جس سے محبت کرتے ہیں وہ رسول کی بیٹی فاطمہ، اور مردوں میں رسول جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ رسول کا چچزاد بھائی، داماد، وسیع، خلیفہ علی ابن ابی طالب۔ تو اب اس پورے گھر میں یہ 5 نفوس ہیں کہ جن کے درمیان جنت ہے۔ رسول شافع محشر، علی ساقی کوثر، زہرا خاتون جنت، اور حسنین سرداران جنت۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب اس شہزادے کا تذکرہ ہے کہ جو شہزادہ حسن ہے، جس کے لیے ابھی آپ نے علامہ اعجاز حسین زیدی صاحب سے آپ نے حدیث سنی کہ پیغمبر نے کہا کہ یہ دونوں نواسے میرا پرتو ہے، میرا سایہ ہے، یعنی میری شبیہ ہیں، یہ دونوں جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو میں مکمل ہو جاتا ہوں۔ وہ یہی تو حدیث کی تشریح ہوئی نا کہ سر سے لے کر اور شکم تک، سینے تک حسن میرے مشابہ، اور قدموں تک حسین میرے مشابہ۔ تو وہ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ جب یہ دونوں نواسے ہوں گے تب میں مکمل ہو جاؤں گا۔ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حسین کا دامن پکڑ لے اور حسن کو چھوڑ دے، یا حسن کا دامن پکڑ لے حسین کو چھوڑ دے۔ دونوں کا دامن پکڑو گے تب رسالت تک پہنچو گے، نہیں تو رسالت بھی گئی، نبوت بھی گئی۔ توجہ رکھیں۔ تو امام حسن اور امام حسین کی محبت جواز ہے محبت رسول کا، جواز ہے محبت رسول کا، اور اہل بیت کی مودت کے بغیر کسی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں علماء اہل تسنن جو بہت زیادہ پڑھے لکھے اور بڑے ریشنل ہیں، ان کی تقاریر سنیں آپ جو وہ مستقل گفتگو کرتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ مجھے شکایت ہے عالم اسلام سے کہ جب بھی کوئی عالم اہل سنت اہل بیت کے فضائل پڑھنا شروع کرتا ہے تو آپ اس پر کفر کا الزام لگا دیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ دیکھیں کتنے ہمارے ہاں علماء اہل سنت اس وقت بھی بہت بڑے بڑے خطباء ہیں
کہ جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ مسلسل ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، لیکن کچھ بدبخت ایسے قوم میں ہر طرف ہر مسلک میں ہوتے ہیں کہ جو ان پر حرف تنقید بلند کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو شیعہ ہو گئے. تو بھائی شیعہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کا لفظ قرآن میں موجود ہے. تو ضروری تھوڑی ہے کہ شیعہ کسی ایسی مخلوق کا نام ہے کہ جو بالکل جس سے دور رہنا چاہیے. بھائی ایک ڈیفینیشن ہے شیعہ. شیعہ ایک ڈیفینیشن ہے. شیعہ ایک اصطلاح ہے. شیعہ کا مطلب ہوتا ہے پیروکار، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے دوست، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے فالوور، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والا، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے سائیڈ لینے والا، یہ ہوتا ہے. تو اب یہ صرف یہ تھوڑی کہ میں شیعہ ہو گیا، آپ اہل بیت کی محبت کر کے آپ شیعہ ہو جائیں گے. یہ کوئی فرقے کا نام نہیں ہے، یہ ایک فکر کا نام ہے، یہ ایک مکتب کا نام ہے، یہ ایک عقیدے کا نام ہے. یہ آپ خامخواہ ملاؤں نے جو ہے اس کو بڑا خطرناک لفظ بنا دیا ہے. تو یہ خطرناک لفظ نہیں، یہ ایک اوپن آفر ہے، ایک دعوت عام ہے کہ بھائی یہ رکھی ہے محبت اہل بیت، یہ رکھی ہے محبت حسن و حسین، محبت علی و فاطمہ، محبت رسول، یہ رکھی ہے. اب جو اس محبت کو اٹھا کے لے جائے گا وہ شیعہ کہلائے گا، وہ شیعہ کہلائے گا. یہ دیکھیں پڑھا لکھا آدمی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا وسعت ذہنی سے کام لیتا ہے، وسعت ذہنی سے کام امور کی طرف غور کرے، جن امور کی طرف قرآن کہتا ہے کہ غور کرو. قرآن نے ارشاد فرمایا ہے مسلسل، تو ان ارشادات پر غور کیا جائے. اب مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ، اور پھر اس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، جو میں آپ کے سامنے حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، کہ 313 ایسی آیتیں ہیں جو خالصتاً علی کی مدح میں نازل ہوئی ہیں. 313 آیتیں جو خالصتاً علی کی مدح میں نازل ہوئی ہیں. جبکہ ہمارے ہاں اب بار بار لفظ ہمارے ہاں استعمال کرنا پڑتا ہے، نہیں تو ہمارے ہاں نہیں، سب کے آئمہ اہل بیت سب کے آئمہ، رسول کے 12 جانشین سب کے 12 جانشین، سب کے لیے 12 امام ہیں. جبکہ آئمہ اہل بیت نے رسول کے وارثوں میں یہ حدیث دی گئی اور خود علی ابن ابی طالب کی حدیث ہے. تو جب ایک شخصیت ایک ذات اپنے متعلق خود تعارف کرا رہی ہے، وہ تعارف مان لینے میں کیا حرج ہے بھائی؟ اس تعارف کو مان لینے میں کیا مصیبت، کیا پریشانی ہے؟ اب یہ حدیث تو مان لی نا، مستند حدیث ہے کہ 313 آیتیں خالصتاً مدحت علی ابن ابی طالب نازل ہوئی، جبکہ علی کا قول موثق و مصدق و مستند روایت میں موجود ہے کہ علی نے کہا پورا کا پورا قرآن ہماری مدح میں نازل ہوا. اب بات یہ ہے کہ علی خود کہہ رہے، تو اب یہ کس کی دشمنی میں، کس جانبداری میں یہ روایتیں چھوڑ دی گئی ہیں؟ یہ روایتیں کیوں چھوڑ دی گئی جو اہل بیت کی فضیلت میں ہیں؟ یہ روایتیں کیوں چھوڑ دی گئی اور ان روایتوں سے صرف نظر کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اب یہی ہے، یہ دن اسی لیے آتے ہیں، بار بار رمضان المبارک اسی لیے آ رہا ہے. اس رمضان المبارک میں 15 رمضان اسی لیے آ رہی ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ 15 رمضان کو وارث رسول اور وارث قرآن آئے. وہ وارث قرآن جسے خود رسول اللہ نے نام حسن سے نوازا، اور رسول اللہ نے نام حسن نہیں رکھا. جا کے پڑھیے روایت، اور مستند اہل سنت علماء نے بھی اس کو لکھا ہے کہ پیغمبر جب حجرہ سیدہ میں آئے ہیں 15 رمضان المبارک اور فجر کی ساعتیں ہیں، اور دیکھیے جتنے آئمہ آئے ہیں وہ انہی دنوں میں، یا وہ شب جمعہ ہے یا وہ جمعے کی صبح ہے، اور ساعتیں وہی رہی ہیں کہ فجر کی ساعتیں آئی ہیں. اس لیے کہ معنی فجر وقت فجر ہی اترا کرتا، معنی صبح وقت صبح ہی اترا. تو اس لیے آپ کا بھی غور فرمائیں. تو حجرہ سیدہ میں رسول تشریف لائے، بیٹی نے سلام کیا اور داماد نے سلام کیا، چچزاد بھائی بھی ہیں رسول اللہ کے، انہوں نے سلام کیا، اور داماد بھی ہیں رسول اللہ کے، انہوں نے سلام کیا، اور رسول اللہ نے نواسے کو اپنی گود میں لے لیا. اور اب نواسا رسالت کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہے، اور رسالت امامت کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. اور اب پوچھا یا علی آپ نے کوئی نام رکھا؟ اب دیکھیے یہ روایت نہ معلوم کہاں سے آ گئی. آپ اپنی روایت کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کی روایت تسلیم کی جائے؟ گھر کی روایت کیوں نہیں تسلیم کرتے آپ؟ یہ شکایت ہے عالم اسلام سے کہ آپ گھر کی روایت کو کیوں نہیں مان رہے. کہاں سے یہ روایت آ گئی کہ جہاں پر علی سے پوچھا رسول اللہ نے کہ بیٹے کا نام رکھا، تو اب روایت عامہ نہ معلوم کہاں سے آ گئی کہ علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کا نام حرب رکھا. کیسے علی یہ کام کر دیں گے؟ کیسے علی یہ نام حرب رکھ دیں گے؟
جبکہ اہل بیت کو معلوم ہے کہ حرب کا مطلب ہے جنگ کرنا، اور رسول اللہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، جنگوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ روایت آپ کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ اور یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے جو میں بتا رہا ہوں، جو اہل بیت کے گھر کی روایت ہے؟ گھر کی روایت گھر والوں سے ہی پوچھی جائے گی، باہر والوں کی باتوں پر یقین نہیں کیا کریں آپ۔ جو گھر کی روایت تو آپ پوچھیں کہ گھر والے کیا کہتے ہیں۔ آج بھی آپ کورٹ میں کوئی کیس جاتا ہے تو آپ گھر والے جو جج ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ بھئی گھر والے کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اس لیے کہ گھر میں کام ہوا ہے، گھر میں کوئی کیس ہوا ہے، گھر میں کوئی حادثہ ہوا ہے، تو گھر والوں کی گواہی پوچھی جائے گی، باہر والوں کی نہیں۔ باہر والوں تو کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں گھر میں کیا ہوا تھا، میں تو باہر کھڑا ہوا تھا۔ تو جو باہر کھڑے ہیں ان سے کیوں پوچھا جا رہا، جو گھر میں ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ اور جو گھر میں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ جب آئے اور حضرت علی سے پوچھا 15 رمضان المبارک کی صبح تھی کہ یا علی بچے کا کوئی نام رکھا؟ علی نے گردن جھکا کر کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر جاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر جاؤں؟ اب یہ گھر کی روایت، اہل بیت کے گھر کی روایت، یہ میری یا آپ کی رکھی کی روایت نہیں ہے، یہ 1400 برس سے یوں ہی ائمہ اہل بیت سے روایت یہاں تک پہنچ گئی۔ ہمارے یہاں کے ہر مستند و موثق راوی نے لکھا ہے، ہمارے یہاں سے مراد عالم اسلام کہہ رہا ہوں میں، سب نے اس کو لکھا ہے، کم و بیش، کچھ نے نہیں لکھا ہوگا، کم و بیش سب نے لکھا کہ بھئی یا علی بچے کو کوئی نام رکھا؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ہوتے ہوئے کیسے سبقت کروں؟ رسول اللہ نے کہا یا علی آپ ہمارے ہوتے ہوئے سبقت نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے ہوتے ہوئے سبقت نہیں کر سکتے۔ اور ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، خود پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل نازل ہوئے، اور جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ نے پیغام پہنچوایا ہے کہ اس بچے کا نام وہی رکھا جائے جو موسیٰ کے وصی ہارون کے بڑے بیٹے کا نام تھا، اور وہ نام تھا شبر، اور شبر کو عربی میں حسن کہتے ہیں۔ شبر عبرانی اور حسن عربی۔ اور ایک اور روایت یہ ہے کہ نام ہی حسن اترا، یہ توجیہ بعد میں رکھی گئی، یہ توجیہ بعد میں رکھی گئی کہ موسیٰ کے بیٹے ہارون کا نام شبر تھا، یہ توجیہ بعد میں رکھی گئی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ نام ہی حسن اترا۔ تو اب جن کے نام آسمانوں سے اترے ہوں تو کیا ہم یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ وہ بھی آسمانوں سے اترے، وہ بھی آسمانوں سے اترے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ابھی اللہ کا پیغام آیا ہے کہ ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، اور اسی نام پر میں نے اپنے اس بڑے نواسے کا نام شبر رکھا، اور شبر کو عربی میں حسن کہتے ہیں۔ حسن کے معنی شبر، شبر کے معنی حسن۔ حسن کا مطلب حسن کی سپرلیٹو ڈگری، حسن کے صیغہ مبالغہ کو حسن کہا جاتا ہے، کہ جہاں حسن آ کے سر تسلیم خم کر دے، حسن جہاں منزل اکمال پر آ جائے، جس سے زیادہ حسین کوئی نہ ہو، اسے حسن، حسن مجتبی۔ حسن مجتبی کا مطلب چنا ہوا حسن، چنا ہوا حسن، یعنی حسین تو جناب یوسف بھی تھے لیکن یوسف مجتبی نہیں تھے، یوسف مجتبی نہیں تھے، حسن مجتبی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی گود میں آئے ہیں اور مرتضیٰ کے آنگن میں آئے ہیں، اس لیے حسن جو ہے مجتبی ہیں، چنے ہوئے ہیں، برگزیدہ ہیں۔ کس کے برگزیدہ؟ امت کے نہیں، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے برگزیدہ۔ اللہ نے امت کو اجازت ہی نہیں دی کہ تم اپنے درمیان میں سے کچھ چن لو، اللہ نے امت کو کبھی اجازت نہیں دی۔ اگر اجازت دی ہوتی تو سب سے پہلے معصوم فرشتوں کو اجازت دیتا کہ مجھے زمین پہ خلیفہ بنانا ہے، اے معصوم خلفاء، اے معصوم فرشتوں، ملائکہ، تم اپنے درمیان میں سے کوئی نام تو مجھے دو کہ تمہیں میں سے کوئی خلیفہ بنا دوں گا۔ تو جب معصوم ملائکہ کو اجازت نہیں ملی کہ اپنے درمیان میں سے کوئی زمین کا خلیفہ نامزد کر دو، تو یہ اللہ نے عہدہ اپنے پاس رکھا کہ ہم مجتبی بناتے ہیں، ہم مرتضیٰ بناتے ہیں، ہم مصطفیٰ بناتے ہیں۔ تو اب حسن مجتبی ہیں اور رسول کے گھر کا صحن ہے، مہک رہا ہے صحن نبوت و رسالت و امامت کی خوشبوؤں سے۔ اور ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا، 1 سال نہیں گزرا تھا کہ حسین نہیں چھوٹا حسن آ گیا۔ حسین، حسن کے اسم تصغیر کو حسین کہتے ہیں، یعنی حسین کا مطلب چھوٹا حسن، یعنی حسین بھی حسن ہے، حسین بھی حسن کا پرتو ہے۔ اور یہ دونوں نواسے ہیں، مسجد نبوی کا صحن ہے اور اصحاب کرام کی چشم مبارک ہے۔ اصحاب دیکھ رہے ہیں کہ ایک نانا ہے
جو مسجد نبوی کے صحن میں نواسوں کو لیے لیے گھوم رہا ہے، اور یہ کھیل ہے نانا اور نواسے کا کہ نواسے کہتے ہیں کہ نانا ہم آگے بھاگتے ہیں، آپ ہمیں پکڑ کے دکھائیے، اور نانا جان بوجھ کے آہستہ آہستہ چل رہا ہے تاکہ نواسوں کا دل بڑھ جائے، اور ایک بار نانا آگے بڑھے، دونوں نواسوں کو اپنی گود میں لے لیا کہ ہم نے تمہیں اپنی گرفت میں لے لیا، تو حسن نے بھی ناز سے کہا، حسین نے بھی بڑے فخر سے کہا، نانا آپ نے تھوڑی پکڑا، ہم خود آپ کی گود میں آ گئے، ہم خود آپ کی آغوش میں آ گئے۔ یہ ناز اٹھائے ہیں رسالت نے، حسنین کے یہ ناز اٹھائے ہیں، کیوں نہیں چشم اسلام، عالم اسلام کی چشم یہ مناظر کیوں نہیں دیکھتے؟ آج بھی جاؤ مسجد نبوی، وہ کہ آثار مٹا دیے گئے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں حسن کی خوشبو ہے، کہیں نہ کہیں حسین کی خوشبو ہے، کوئی نہ کوئی ستون ہے جو گواہی دے رہا ہے کہ کبھی اس ستون سے حسن مس ہو کے گزرے، کبھی حسین مس ہو کے گزرے۔ ریاض الجنہ یہ گواہ ہے کہ یہاں ایک نانا سجدہ ریز ہے اور نواسے اس کی پشت پر بیٹھے ہیں، اور شاید ریاض الجنہ کو اسی لیے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے کہ شافع محشر مالک جنت سجدہ ریز ہے، اور سرداران جوانان جنت نے ان کی پشت کو اپنا مسلح بنا رکھا ہے، اس لیے اس گوشے کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی ایک روایت ہے کہ شہزادی بھی وہیں پر آرام فرما ہے، اس لیے بھی اس مقام کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ مسجد نبوی گواہ ہے نانا اور نواسوں کی محبتوں کا گواہ ہے کہ جہاں نواسے مچل جائیں کہ کل عید ہے اور اماں ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، اور یہ جتنے مدینے کے بچے ہیں یہ سب جو ہیں نئے لباس پہن کر جائیں گے، اور صبح ہم کیا پہن کر جائیں گے؟ تو ماں دیکھیے، حسن حسین کی مادر گرامی ہماری لاکھوں کروڑوں جانیں قربان ہو جائیں، ہمارے جسم کے لہو کا ایک ایک قطرہ ان کی خاک پا پر نثار ہو جائے، تو اب وہ بیوی کوئی معمولی بیوی نہیں ہے، ملکہ عصمت و طہارت ہیں، مادر حسنین ہیں، زوجہ حیدر ہیں، اور دختر رسول ہیں، اور سب سے بڑھ کر کنیز خدا ہیں، اتنی عظیم بیوی۔ اور اس بیوی کا پاس خاطر اللہ کو کیا ہے کہ اللہ نے اس بیوی کو صدیقہ کے لقب سے یاد کیا، صدیقہ کے لقب سے۔ صدیقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صدیقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے نکل جائے وہ پورا ہو جائے، جو زبان سے لفظ ادا ہو جائے وہ پورا ہو جائے۔ اور بیوی نے جیسے ہی بچوں سے سنا کہ اماں ہمارے پاس صبح کو عید کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تو ماں نے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا اور کہا سو جاؤ بچوں، اس سے پہلے کہ صبح ہوگی درزی کپڑے لے کر آ جائے، درزی کپڑے لے کر آ جائے۔ یہ حسن حسین کا بچپن گزر رہا، اور ابھی چند لمحے گزرے تھے، فجر ابھی ہوئی نہیں تھی کہ دق الباب ہوا۔ شہزادی نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ کہا حسنین کا درزی آیا، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ اب پھر کہتا ہوں کہ گھر کی روایت، گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے تو گھر کی روایت تسلیم کرو کہ خیاط الحسنین رسول اللہ نے کہا، اور تمام ائمہ نے لکھا کہ جو دروازے پر آیا تھا کپڑے لے کر وہ کوئی دنیا کا درزی نہیں تھا، وہ رضوان جنت تھا جو حسنین کا درزی بن کر آیا، حسنین کا درزی بن کر آیا، اور جنت سے لباس جنت لے کر آیا۔ ختم کرتا ہوں میں گفتگو، تھوڑی سے وقت رہ گیا ہے، چاہتا ہوں کہ 5 یا 7 منٹ میں گفتگو کو کامل کر دوں، اور اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام کہ انا خیاط الحسنین، بس اسی پر بات تمام ہو جائے گی کہ میں حسنین کا درزی ہوں۔ تو گھر کی روایت کیا کہتی ہے کہ وہ رضوان جنت تھا، جنت سے لباس آیا تھا سرداران جنت کے لیے۔ اس میں کون سی ریفرنس کی، کون سی حوالے کی ضرورت ہے؟ بات تو لاجیکل ہے کہ بھئی جنت کے سردار ہیں تو کپڑے بھی جنت سے ہی آئے۔ آپ کہیں گے بھئی جنت میں کون سی مشینیں لگی ہوئی ہیں، کون سی فیکٹری لگی ہوئی ہے کہ وہاں کپڑے سیے جا رہے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جنت میں بیٹھا کپڑے کون سی رہا؟ اس کے لیے بھی علم چاہیے، اس کے لیے بھی معلومات چاہیے، اور یہ معلومات بھی ائمہ اہل بیت نے دی، رسول اور رسول کے وارثوں نے دی۔ اب کتنے ہی انبیاء ہیں کہ جو مختلف شعبوں سے متعلق رہے۔ جناب عیسیٰ جو ہیں وہ لکڑی کا کام بہترین کیا کرتے تھے، خوبصورت لکڑی کا کام کرتے تھے، بہترین، اور وہ اس حوالے سے مشہور ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے جناب ادریس علیہ السلام
جناب ادریس علیہ السلام. جناب ادریس علیہ السلام درس و تدریس کے حوالے سے مشہور تھے. چونکہ درس دیا کرتے تھے تو ادریس کہنا، درس دینے والا. جناب ادریس بہترین کپڑے بھی سیتے تھے، بہترین کپڑے بھی سیتے تھے، خیاط بھی تھے، بہت اچھے کپڑے سیتے تھے. 4 ایسے نفوس ہیں جو آج تک زندہ ہیں، جن کو موت ہی نہیں آئی. ان میں جناب خضر، جناب عیسیٰ، جناب الیاس اور جناب ادریس. یہ 4 انبیاء ایسے ہیں کہ جو دنیا سے اٹھا لیے گئے، جنہیں موت نہیں آئی. جناب ادریس نے کہا کہ جبرائیل ایک دن آئے تو جناب ادریس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں جنت میں میرا قصر کیسا ہے، میرا محل کیسا ہے. ہر نبی کا قصر جنت میں ہے. تو اللہ سے اجازت لی جناب جبرائیل نے. اللہ نے کہا اب علم خدا میں سب کچھ ہے، علم خدا میں سب کچھ ہے. اللہ رحیم رحمان کریم پہلے ہے اور جبار و قہار بعد میں. اللہ نے کہا میرا نبی ہے، لے آؤ جنت کی سیر کراؤ، دکھا دو قصر جنت. تو جناب ادریس کو لے آئے، قصر میں لے آئے. جناب ادریس نے اپنا قصر دیکھا، محل دیکھا، وسیع و عریض جس کی کوئی حد ہی نہیں. کہا یہ سب میرا ہے؟ کہاں، یہ آپ کا ہے. جب پورے قصر کی سیر کر لی تو اب جناب جبرائیل نے کہا کہ چلیے واپس زمین پر. تو جناب ادریس نے کہا کہ پروردگار خود کہہ چکا ہے کہ جو جنت میں ایک مرتبہ آ جائے وہ پھر باہر نہیں جاتا. تو اللہ سے اجازت دلواؤ کہ اب میں یہیں رہنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا رہ لو. اللہ کو کیا کرو، اللہ کو آپ نے عام سا کوئی انسان سمجھ رکھا ہے کہ نہیں بھائی جاؤ، اور تم یہاں کیوں آ گئے، اور تم نے نعوذ باللہ بے ایمانی کی، اور تم نے غلط بیانی کی، اور ہمیں ایسے کر کے لیا. نہیں، اللہ نے کہا ہمیں کیا ہے، تمہارا قصر ہے، کل آؤ گے، آج آ جاؤ. تو اب روایت ائمہ اہل بیت یہ بتاتی ہے کہ جناب ادریس وہیں پر بیٹھے، وہیں پر اپنے قصر میں، اور جوانان جنت کے لباس سی رہے. جناب ادریس کیا کریں، اس لیے کہ جب زمین پر تھے تب لباس سی رہے تھے، آسمانوں پر آئے ہیں تب لباس سی رہے. تو وہی جناب ادریس کے ہاتھوں کے سیے گئے کپڑے رضوان جنت لے کر زمین پر آئے. اور یہ فخر جناب ادریس کو حاصل ہوا کہ ان کے ہاتھ کے سیے گئے کپڑے پہلی مرتبہ اگر کسی کے زیب تن ہوئے ہیں تو وہ سرداران جوانان جنت. تو خدا ہم سب کو سلامت رکھے، اور تمام عالم اسلام کو، چاہے وہ اہل سنت ہوں چاہے اہل تشیع ہوں. میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس وقت دونوں میں عجیب و غریب رویے ہو رہے ہیں کہ جو ملا نے کہہ دیا بس اسی کے پیچھے چل پڑے. اہل سنت سے بھی کہوں گا، اہل تشیع سے بھی کہوں گا کہ آپ جانور نہیں ہیں، آپ انعام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. کوئی اگر آپ سے کچھ کہہ رہا ہے تو آپ اس پر غور کریں، دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، دیکھیں حدیث کیا کہہ رہی ہے، دیکھیں روایت کیا کہہ رہی ہے، دیکھیں درایت کیا کہہ رہی ہے، دیکھیں استدلال کیا کہہ رہا ہے، دیکھیں معصومین کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں انبیاء کیا کہہ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں دیکھ کے اور پھر اس کے بعد اپنی راہ متعین کریں. تو ضروری ہے کہ بھائی یہ باتیں جو کی جا رہی ہیں ان کو تعصب کی عینک اتار کر کے دیکھا جائے، اور دل سے جذبہ مودت اہل بیت کو سامنے رکھ کر اہل بیت کا تذکرہ سنا جائے اور کیا جائے. رمضان المبارک قرآن صامت کا بھی تذکرہ ہے اور قرآن ناطق کا بھی تذکرہ ہے. تو سلامت رہے امام حسن آرگنائزنگ کمیٹی کے تمام ارکان کے جنہوں نے یہ بزم سجائی، اور امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے یہ گفتگو ہوئی کہ جس میں ہم نے کچھ گوشے آپ کے حوالے کیے. پروردگار سب کو شاد و آباد رکھے اور اس آئی ہوئی وبا اور بلا سے محفوظ رکھے، اور اسی طریقے سے شان کے ساتھ ذکر رسول و آل رسول ہوتے جیسے ہوا کرتا ہے. اور اگر کسی کی حسد کی نظر اور چشم بد لگی ہے تو پروردگار اس چشم بد کو بھی جلد از جلد رد کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وارزقنا زیارتہم واحشرنا معہم.